اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون اور حضرات، خواتین بھی ہیں، اچھا خواتین و حضرات، آج کھانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پروفیسر صاحب تھوڑی سی گفتگو جنرل قسم کی کر لیں، اور اگر کسی کے کوشچنز وغیرہ ہوں دو چار وہ بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں تو اچھا رہے گا. میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ ایک جو جنرل ہمارا اس وقت ایشو ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، اس کو ذرا تھوڑا سا ایڈریس کر دیں، اور جو ہمارے کوشچنز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آنسر کر دیں. اگر آپ کے کوشچنز ہوں تو آپ بتا دیجیے گا، وہ ابھی ہم انشاءاللہ انٹرٹین کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ سر صاحب. خواتین و حضرات، ویسے ہر موقع ریلیجس باتوں کا نہیں ہوتا. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر وقت لوگوں کو ریلیجن پہ نہ تقریر کیا کرو، باتیں نہ بتایا. بعض اوقات لوگ نہیں بھی سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اونٹ پہ جا رہے تھے تو ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت کم لوگوں کو بتایا. تو انہوں نے ایک جس کو اونٹوں کا گیت کہتے ہیں ہدی خوانی شروع کر دی. وہ آواز اتنی دلکش تھی کہ لوگ ادھر ادھر سے جمع ہونے شروع ہو گئے. بہت بڑا ہجوم ہو گیا، آواز ہی ایسی تھی. جب آپ نے یہ دیکھا نا تو آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے، ہوتے ہوتے سارے چلے گئے. تو حضرت عمر نے جھنجھلاہٹ میں آگے کہا ان کی ماؤں کو اللہ روئے کہ دیکھو میں گانا گاتا ہوں تو یہ قریب آ جاتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. خاتون حضرات، آل دی ٹائمز آر ناٹ، جیسے حضرت طلحہ کی بات بڑی خوبصورت ہے حضرت کہ وہ ایک دفعہ روتے روتے گزر گئے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق راستے میں تھے. تو آپ نے پوچھا حنظلہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا ابو بکر میں منافق ہو گیا ہوں. تو آپ نے کہا حنظلہ کیسے؟ کہتے جب ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا بھولی ہوئی ہوتی ہے اور ہم ہر صورت خدا کے قریب تر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، مگر جب دور تو پھر دنیا ہم پہ غالب ہو جاتی ہے، ہم خدا بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیمات بھی ہم سے چلی جاتی ہیں. تو کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر بھی رو پڑے، کہنے کہ حنظلہ ایسے تو مجھ سے بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم منافق ہو گئے ہیں. دونوں روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ حضور نے فرمایا ایسے تو ہوتا ہی ہے، ایک سانس دنیا کے ساتھ، ایک سانس اللہ کے ساتھ. خواتین و حضرات، اوور ریلیجس ایٹیٹیوڈز بھی آج کل مشتبہ ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے کبھی دین کو چوائس کہہ کے نہیں چنا، اپنی عادات سے چنتے ہیں، یا ایک ہیریڈیٹری خاصیت سے چنتے ہیں یا اپنی عادت سے چنتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو اینالائز کیا جو تھوڑے سے میتھوڈیکل لوگ تھے، جو باقی معاملات میں بھی کام کاج محنت سے کرتے تھے، بھاگ دوڑ سے کرتے تھے، دوسروں کو نصیحت کرنے کا شوق رکھتے، وہ سارے میں نے جماعت اسلامی میں دیکھے. وہ لوگ جو کمزور طبقے کے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آسرے ڈھونڈتے تھے اور کسی نہ کسی شخص کے ساتھ ان کا اس طرح کا تعلق ہوتا تھا، یہ سارے بریلی کے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو طبعاً اپنے سوا کسی کو متقی ماننے سے گریز کرتے تھے اور بڑی ریجیڈیٹی کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو کافر کہنے کا بھی شوق رکھتے. ایسے سارے دیوبند کے تھے. اس کے بعد میں نے ایک عجیب و غریب طبقہ دیکھا. یہ طبقہ بڑا مزے کا تھا. خاتون حضرات دیکھیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. ہر شخصیت کی ایک مین ٹون ہوتی ہے، ایک ایسی توجہ کہ جو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اوور آل یہ شخص محترم ایسے تھے. تو جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا بس اس کی پوری زندگی اگر تم پڑھ جاؤ گے تو مین ٹون یہ نکلے گی کہ یہ رؤوف و رحیم ہے.
ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ نے عبد الرؤوف اور عبد الرحیم نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ میرا پیغمبر رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ وہ صفت عالیہ ہے کہ جو آپ حدیث پڑھتے ہوئے بار بار آپ روتے ہو۔ انسانی محبت اور تراحم کا اتنا بڑا کنسرن جو ہے وہ کسی انسان میں نہیں دیکھا گیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ حضور نے اتنی محرومیاں لی ہیں زندگی سے کہ اس کے بعد ان کے پلے تو رحم و کرم رہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ باپ نہ دیکھا، ماں جلدی فوت ہو گئیں، جس کے پاس گئے فوت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کے پاس غربت اور فلاکت کے سوا کوئی شے نہ تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جیسے لوگ کہتے کہ اس بچے پتہ ہے کیا اثر ہے، جس کے پاس جاتا ہے وہ مر جاتا ہے یا غریب ہو جاتا ہے، مگر یہی وہ محمد ہیں جو ساری کائنات کے لیے باعث رحمت ہو گئے ہیں۔ اور اللہ نے جو ان کو خطاب دیا ہے وہ بھی اتنا بڑا خطاب ہے کہ زمین پر کسی اور انسان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ رحمت للعالمین کی خاصیت کائناتی ہے، یہ ایک سنگل کائنات سے بھی آگے گزر جاتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ایسی چیزیں عطا کی گئیں، بلکہ تین، کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان سے اللہ کی محبت کا شدید ترین احساس ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہا، اور محمد رسول اللہ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا۔ حضرات سادہ سی جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے۔ ایک بہت بڑا وصف جو ابھی شب معراج گزری ہے، اس کے دو چار لطائف آپ کے پیش نظر ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بدنی تھے یا روحانی تھے یا خواب میں تھے یا رویا تھا، مگر ایک بات لوگ جانتے نہیں پریکٹیکلی کہ جب یہ حدیث شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور گرامی مرتبہ بقول ابو قتادہ کے یا حریم میں اور یا کعب حتیم میں سو رہے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے جگایا گیا، جب میں جاگا تو میں نے ادھر ادھر اٹھ کے دیکھا، میرے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑی دور تک گیا کہ شاید کوئی بندہ ادھر ادھر ہو گیا ہو، مجھے کوئی بھی نہیں ملا۔ میں دوبارہ آ کے سو گیا، کچھ دیر کے بعد پھر مجھے جگایا گیا، پھر میں اٹھ کے میں نے دیکھا کچھ فاصلے پہ مجھے جبریل کھڑے نظر آئے۔ قطع نظر خادم حضرات اس بات کے، یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس سے یہ حدیث معراج شروع ہوتی ہے، اٹ از ویری obviously telling کہ وہ جاگے ہوئے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، جگائے گئے۔ یہ واقعہ نیند میں کم از کم پیش نہیں آیا۔ خادم حضرات جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت بڑے ہی یعنی دعوے سے کہی اللہ نے، وما زاغ البصر وما طغى، نہ اس کی آنکھ نے کجی کی، نہ اس نے کوئی غلط سوچا، جو کچھ انہوں نے سوچا صحیح سوچا۔ اب بات یہ ہے سوئے ہوئے پہ یہ آیت لاگو نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں سادہ سی بات ہے کہ سوئے ہوئے کو کیسے اللہ کہتا وما زاغ البصر وما طغى، کہ اس کی آنکھ نے کوئی کجی نہیں کی۔ حضرت اس وقت جاگ رہے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں نظر آئے، حضور کو کیوں نظر آ گئے؟ یہ فرق ایک ملحوظ خاطر رکھنا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا میں اپنا نور، اپنی تجلی اس پہاڑ پہ پھینکتا ہوں، اگر تجھے دیکھ سکے گا تو مجھے بھی دیکھ سکے گا۔ اب دیکھیں تمام شارحین قرآن کہتے ہیں موسیٰ نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے، مگر یہ کون کہتا ہے کہ نہیں دیکھ سکے؟ پھر کیا دیکھ کے بے ہوش ہوئے؟ کیا دیکھ کے بے ہوش ہوئے؟ جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا وہ تجلی ربانی دیکھی، بٹ ہی could not take it because he was not prepared for it۔ حضرت موسیٰ اللہ کا نور دیکھا ضرور، چاہے ایک سیکنڈ کے 18,000 حصے کے لیے دیکھا۔ جو کچھ انہوں نے طور پہ دیکھا اللہ ہی کی تجلی دیکھی، مگر اس کو سہار نہیں سکے۔
اب سہارنے کی وجہ کیا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کی وجہ پریپریشن تھی. حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مجھے باہر جبریل لے کے گئے تو میرے سینے کو چاک کیا، میرے اندر سے میرے دل کی وہ غیظ و غضب کی کیفیتیں، وہ تمام چیزیں جو مجھ میں انسانی تھیں نکالی گئیں. پھر ایک تشت بھرا ہوا لایا گیا جس میں علم و حکمت بھرا ہوا تھا. یہ لینگویج پہ اگر آپ غور کریں تو یہ اس زمانے کی لینگویج. پروفٹ واز اسپیشلی پریپیئرڈ. ان کے اندر وہ آلات، وہ سوفسٹیکیشنز بھری گئیں جس کی وجہ سے وہ زمین و آسمان سے نکل سکتے تھے. اس وجہ سے وہ اپنے اللہ کو دیکھنے کا حوصلہ. ابن عباس سے کسی نے پوچھا، 2 حدیثیں آپ کے پیش نظر کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں 2 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ دل کی آنکھ سے دیکھا، ایک دفعہ نظر سے دیکھا. پھر ایک بہت بڑی حدیث جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ذر اگر رسول زندہ ہوتے اور میں ان کا زمانہ پاتا جو میں نے بہت کم پایا ہے تو ایک سوال ان سے ضرور پوچھتا. تو ابو ذر نے کہا وہ کون سا سوال ہے تم پوچھتے اور ہم نے نہیں پوچھا؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ وہ کون سا ایسا سوال ہے جو تم پوچھتے اور ہم نے نہیں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سے ضرور پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے یہ سوال رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا یا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں وہ نور ہی نور تھا. جواب یہ تھا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ نور ہی نور تھا. اس کا واضح مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا. مگر کیوں دیکھا؟ وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا پہ کوئی آئی وٹنس نہ تھا. دیکھیں آج سائیکالوجی کا زمانہ ہے. If somebody prophesies about a thing and it comes true, لوگ کہتے ہیں اس کے پاس ESP ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کا مالک ہے. پھر اگر کوئی اس سے آگے جائے اور ایسے اوقات کی پیشن گوئی کی چاہے 10 میں سے 1 صحیح نکلے تو کہتے ہیں کہ یہ اس پرون ٹو سائیکوپیتھولوجی میں اس کے یہ ایلیمنٹ آ گیا. ہم اس بلکہ پروفیسر میکڈوگل نے ایک دفعہ اقبال کو کہا کہ یور پروفٹ واز سائیکوپیتھ، جو ان کی علامات ہیں. مگر اصل وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی خدا پہ آئی وٹنس نہ ہوتا تو آج تک زمانے میں وہ تمام تجربات جو خدا کے بارے میں ہیں وہ مفروضہ تصور ہوتے، سائیکولوجیکل مسفٹ سمجھے جاتے اور کائنڈ آف ایک کسی بھی بندے کی، جیسے میں نارمل بیٹھا ہوں، اف آئی کلیم ٹو نو گاڈ تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. ان کو وہ پاگل پن ڈھونڈنا پڑتا، شیزوفرینیا ڈھونڈنا پڑتا اور ایلیمنٹس ڈھونڈنے پڑتے. اسی لیے تمام مذہبی جو مذہب کی طرف لوگ راغب ہوتے تھے ان کو یہ فرق لازم تھا کہ یہ کیفیت ذات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی اور جو ان کو کسی صورت اب نارمل بھی نہیں ہونے دیتی تھی، سب نارمل بھی نہیں ہوتی تھی، یہ خدا کا تعلق ہے نارمل کنڈیشن میں. ان کا ویژن اور شب معراج نارمل کنڈیشن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. ہی از دی اونلی آئی وٹنس آن گاڈ. اسی لیے خدا نے اللہ اپنے پیغمبر کو 2 ٹائٹل جو بخشے کہ شاہد و نذیر، کہ یہی گواہ ہے اور یہی تمہیں ڈرانے والا ہے. تو یہ شہادت نظری پہ اگر نہ ہوتی تو شاہد ہونا ان کا ممکن نہیں تھا. یہ وہ مین پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ شب معراج کے بارے میں گو مگو میں رہتے ہیں. باقی رہا دوسری سائیڈ کا تصور جو معترض ہیں، جو کہتے ہیں کہ خواب میں ہوا. تو خادم حضرات خواب میں تو میں بھی اللہ کو 10 مرتبہ دیکھ لیتا ہوں. کیا آپ کو تعجب لگے گا اس میں؟ کو واقعہ لگے گا؟ کو حیران کن بات لگے گی؟ خواب میں تو ہم جبریل دیکھتے پھرتے ہیں. میری اپنی زندگی میں 1000 لوگوں نے مجھے کہا
وہ حضرت علی دیکھ چکے، حضرت عمر دیکھ چکے، پیغمبران کچھ دیکھتے، کوئی کہتے ہیں ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا. خواب میں دیکھنا کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، نتھنگ ایٹ آل، اینڈ لیسٹ فار اے پروفٹ، لیسٹ فار اے پروفٹ. اس لیے اس مسئلے میں صحت اجماع کے ساتھ ہے، اور جملہ اصحاب بڑے تھوڑے سے ڈیفیکٹ کرتے ہیں، نیک نیت لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کی انٹرپریشن کو دوسری طرح کیا ہے، مگر تمام بڑے اصحاب، تمام بڑے ہمارے اللہ کے چاروں بڑے اصحاب اور اس کے بعد تمام بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قول ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اللہ کو دیکھا. وما علینا الا البلاغ. ایک واضح ہے کہ کھانا میرا خیال ہے اصولاً ماشاء اللہ ہم بڑی دور سے ایک بہت شریف انسان کو کھانا پکانے کے لیے ڈھونڈ کے لائے. از راہ کرم تلطف سے کھائیے گا اور زیادہ معترض ہونے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا، اور مجھے امید ہے آپ کو کھانا بہت پسند آئے گا اینڈ یو ول اپریشیٹ دیٹ. اللہ پر کرم فرمائے. از اٹ ریڈی؟ بس تیار ہے؟ وہ 5 منٹ اور ہیں. آج اینی کوشچن؟ اینی کوشچن؟ پروفیسر یہی جو بات ہے جو آپ نے کی ہے معراج شریف کے بارے میں، اس میں جو دوسرا ویو ہے اس کی جو ریفرنس دیا جاتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیا جاتا ہے. تو وہ چونکہ آپ کی زوجہ بھی تھیں، ہماری ماں بھی ہیں، تو وہ ام المومنین کی تعریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں 4 عورتیں معزز ہیں. سارا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارک، جن کے بیٹوں میں سیریز آف پروفٹ ہوڈ چلتی ہے، خامند بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، پڑ پوتا بھی. یعنی اتنی معزز عورت نسب میں زمانے میں کوئی نہیں ہے جتنی حضرت سارہ تھی. پھر فرمایا آسیہ بنت مزاحم، یہ فرعون کی بیوی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا اور دینداری سے ان کی حفاظت کی. پھر فرمایا مریم صدیقہ، اللہ نے ان سے کلام کیا اور وہی بھیجی ان کی طرف، جبریل امی آئے اور بڑے ہی اعزاز والی عورت تھیں. پھر فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے اول تھیں. پھر عائشہ سے کہا کہ عائشہ تیری مثال ان میں ایسے ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے. خادم حضرات، انسانوں کی اہمیت جو ہے اس کام سے نکلتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بڑی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی حضور کے ساتھ، تعریف قلب کے لیے نہیں ہوئی. اس کے بارے میں آپ کو مختصر سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی اور میں کچھ اداس رہتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک پارچے پہ ایک چھوٹی سی لڑکی کو میرے پاس، چھوٹی سی بچی سے میرے پاس لایا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے. تو میں اس کو دیکھا میں نے اس بچی کا کیا کرنا ہے. یہ حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو ریکمینڈ کیا میں نے اس بچی کا کیا کرنا ہے. پھر میں نے سوچا اب اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں کیسے کوئی انکار کر سکتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شادی 2 وجہ سے ہوئی. She was the only woman who had an absolutely clean slate of memory. She was the only woman جس کی پوری فیملی 4 نسلوں تک مسلمان تھی. اونلی مسلم جو کریڈیٹیبل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. باپ بھی مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان ہے. یہ واحد مسلمانوں میں واحد شخصیت ہے. اور پھر خاص طور پہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثانی اثنین و صاحب فی الغار، کہ یہ دوسرے اور غار میں اللہ کے رسول کے دوست، ساتھی، مصاحب. تو اس لحاظ سے اس فیملی میں جو عشق رسول تھا وہ ان پیرلل تھا. یہ عشق رسول کیسا تھا کہ جب ایک دفعہ کال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی تو لوگ بہت کچھ لے کے آئے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے زندگی میں سوچا آج میں ابو بکر کو ایثار میں شکست دے دوں گا. تو وہ اپنا آدھا مال گھر کا اٹھا کے لے آئے، آدھا مال لائے. پوچھا اللہ کے رسول نے عمر کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ تو کہا یا رسول اللہ آدھا ان کے لیے چھوڑ دیا، آدھا میں لے آیا ہوں.
خدمت اسلام. اتنے دیکھا گھوڑے گاڑی خچر لدے ہوئے آ رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق تشریف لا رہے ہیں. پوچھا ابوبکر کچھ گھر کے لیے چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول کافی. خادم حضرات, اسی واقعے پہ مبنی اقبال کا وہ شعر ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اسی گرانے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی تعلق رکھتی ہے. جب ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ہم عمر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے 14 سال سے ہمارے علماء عمر پہ ہی فکس کیے ہوتے ہیں. یہ دس واز ناٹ دا ریزن آف دی میرج آف ام المومنین ود دی پروفٹ. وجہ یہ تھی خواتین و حضرات کہ شی ہیڈ ٹو ایشو 1/4 knowledge of Islam to the people. حضور کا ارشاد ہے کہ اسلام کا 1/4 اس حمیرہ کے پاس ہے. تمام عورتوں کے مسائل, تمام متفق علیہ بیگمات اور ہماری ماؤں کی طرف سے جو علم ایشو ہے 27 احادیث پہ مبنی ہے, صرف 27. اور اللہ کے رسول کی پرائیویٹ لائف پہ صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف سے 3000 حدیث مروی ہیں. اگر وہ ہمارے پاس نہ ہوتی, ہمارے گھروں میں عورتیں بچے وہ مسائل جو خفیہ مسائل ہیں, وہ مسائل جو عائلی مسائل ہیں, وہ مسائل ہمارے بالکل تشنہ کام رہ جاتے. اگر آپ غور کریں تو زمانے میں اتنی بڑی استاد کوئی نہیں گزری ہے. ٹیکنیکل مسائل پہ تمام بڑے صحابہ ان مسائل پہ جو رسول اللہ اور عائلی زندگی میں گزرے تھے سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے کوئی بھی اتھارٹی نہیں سمجھا جاتا, کوئی بھی اتھارٹی نہیں سمجھا جاتا. سیدہ فاطمہ کی گرینجر اور ان کے تعلقات جو رسول اللہ سے کیسے تھے, اس کی بھی شہادت ہمیں صرف اور صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ کی احادیث سے ملتی. اب سوال اس حدیث کے, خادم حضرات, بڑے سے بڑا آدمی ہو, بڑے سے بڑا انسان ہو, اس کی اوپینین میں ایک فرق رہ جاتا ہے, کوئی پرفیکشن کسی میں نہیں ہوتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ رائے اس وقت دی ہے جب وہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی, مگر جب یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہے ام المومنین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. ابھی ام المومنین پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو معراج گزر چکی تھی. اس لیے ٹیکنیکل اسپیکنگ اصول شہادت کے مطابق ان کی شہادت کو اتنا زیادہ وزنی نہیں سمجھا گیا. دوسری بات جو اسی سلسلے میں ہے, اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شہادت کی بنیاد سی قرآن کی آیت پر کہ کوئی فرد جو ہے خدا کو نہیں دیکھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے ان کی بات, نہیں دیکھ سکتا, مگر جیسے میں نے کہا موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتا. مگر جیسے میں نے کہا کہ جب شک صدر بیچ میں آ گیا, جب اللہ کے رسول کا سینہ شک کیا گیا, ہی واز پریپیئرڈ فار دس سائٹ. اور یہ ایک ایکسیپشن ہے جس کی طرف بعد میں آنے والے علماء دین کی توجہ نہیں کی, اور اس وجہ سے وہ اس پہ معترض ہوئے. باقی ایک صاحب کی غلطی ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اگر ہو گئی تو اس پہ کسی قسم کا نہ ان کی ذات پہ اعتراض آتا ہے. وہ فقیہ بھی تھیں اپنے وقت کی, بڑے بڑے صحابہ کو فتوے دیے. یہ اس شرعی مسئلہ نہیں ہے. بار بار جب پوچھا گیا کہ نظر سے دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا, تو تمام بڑے صحابہ کا قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اللہ کو دیکھا. اور اس میں ایک اور بات بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات کے بعد بار بار آپ جاتے تھے, جو اس کے حق میں ہے جو بات کہ انہوں نے جبریل امی کو دیکھنا, یہ بڑی ہی ناپختہ بات ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا و رسول تک ہر پیغمبر کی مائیت میں جبریل رہے ہیں. جبریل تو ایک گھر کی بات تھے, سلام دعا ہوتی تھی کہ جی اصلی شکل میں دیکھا.
حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی قول نہیں بنتا. ادھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عزت و برکت تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے جبریل سے ان کو مدد دی. صبح دوپہر شام وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. اس لیے جبریل کو دیکھنا کسی پیغمبر کے لیے کوئی خاص کرامت اور معجزہ نہیں ہو سکتا. وہی بات درست ہے جس پہ اجماع امت کا یہ ایک بالکل قول واسق ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اللہ کو دیکھا. اینڈ یو شوڈ پرے آلسو, اور بیماروں کے لیے بھی, اور اللہ نے نوزائیدہ بچوں کے لیے بھی, اور ہمارے سب بچوں کے لیے خدا ان کو توفیق بخشے, وہ ایک بڑی کشادہ سوسائٹی کے رکن بنے اور ایک نارمل زندگی گزاریں, اور ملت اسلامیہ کے لیے اور اپنے لیے خاندان کے لیے باعث تفاخر بنے. may Allah be with you. let's have the program.